وہ لوگ بدبخت ہیں، بدعقل ہیں، وسیم رضوی جیسے نالائق ناہنجار لوگ جو حکومتوں کی شے پر چند ٹکڑوں کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لیتے ہیں، ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ جب تک تیری سانس چل رہی ہے تو اس روئے زمین پر موجود ہے، اب جب تیری سانس ختم ہو جائے گی، تیرا وقت پورا ہو جائے گا، اس وقت کا تو انتظار کر جب عذاب کے فرشتے تجھ پر مسلط ہوں گے اور قرآن کریم کی توہین کا بدلہ تجھ سے لیں گے، اور ایسا عذاب الہی نازل ہوگا کہ عالم کے لیے عبرت کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ طارق فتح نرا جاہل، ان پڑھ جپٹ گنوار، اور وسیم رضوی شیعہ بدبخت، ایسے لوگ یقیناً قرآن کریم کی بے حرمتی کی وجہ سے کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اسلامی سلطنت میں واجب القتل۔ لوگ آج اس بات پر آواز دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ پہنچ گیا۔ ارے سپریم کورٹ کو تو مذہبی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق و اختیار ہی نہیں۔ ارے قرآن کریم کے معاملے میں دنیا کی کوئی بھی کورٹ اور کچہری کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن میں مداخلت کرے۔ لہذا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اس عرضی کو فوراً خارج کر دے اور وسیم رضوی پر ایک بھاری جرمانہ عائد کر دے کہ اس نے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کی، اور جو لوگ اس بدبخت کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، ملک کے امن و امان اور عافیت و سلامتی کو برباد کرنے والے لوگ۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دے گا اللہ اور اس کے رسول پر۔ ارے جب ہمارا دین ہی محفوظ نہیں رہا تو ہماری جانیں کس کام کی ہیں، ہمارا مال کس کام کا ہے، ہماری عزت و آبرو کس کام کی ہے؟ اور یاد رکھو یہ کیا ان کی نسلیں صبح قیامت تک قرآن کریم میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن پاک ببانگ دوہل باطلہ فرقہ باطلہ کو چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے تم میں کوئی مائی کا لال جو اس میں کچھ کمی کر کے دکھا دے؟ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عظمت قرآن میں کوئی حرف یا نقطہ اس کا ختم نہیں ہو۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، بڑے افسوس کا مقام ہے یہ، ایسے لوگ جو اسکول اور کالجز سے فارغ ہو کر کے دین سے بے بہرا ہیں، ان کا دل دیکھو 1-2 منٹ بڑھ رہے ہیں لیکن خاص بات ہے، میرا یہ فرض ہے کہنے کا آج کے حالات میں، 5 منٹ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا مسلمانوں۔ ایسے لوگ جو قرآن و سنت سے جن کے دل بالکل خالی ہیں، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے، ایسے ہی لوگ جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، دین سے متنفر ہو کر آزاد خیال بنتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہاری اپنی مذہبی ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں تم میں کا کوئی فرد جواب دہی سے بچ نہیں سکتا اس بات سے کہ تم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، اس لیے آج یہ گمراہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ کاش کہ
پیدا ہوتے ہی تم نے اس حکمت کو سمجھ لیا ہوتا کہ مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ارے فرمایا گیا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، نصرانی کے گھر پیدا ہو، کافر و مشرک کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ماں باپ پر ہے کہ اسے یہودی بنا دے، مشرک بنا دے، مجوسی بنا دے، کافر و زندیق بنا دے، یا مومن مسلمان بنا دے۔ مسلمانوں کے یہاں جو اذان دی جاتی ہے بچے کے کان میں، وہ اس لیے دی جاتی ہے اور یہ بتانے جتانے کے لیے دی جاتی ہے کہ اے آنے والے نومولود، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے اے بچے، تو کان کھول کے سن لے، تو جس گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والوں کا گھرانہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ کہ تو مسلمان ہے۔ لہذا جب تو اپنی زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھتا جائے، قرآن و حدیث کو اپناتا چلا جائے۔ اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس لیے اس بچے کو پہلے ہی آتے ہی سمجھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو، اول تو ہم خود قرآن پاک پڑھتے نہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن ان طاقوں میں سجانے کے لیے آیا ہے؟ یہ اس کا حق ہے کہ تم اسے جوزدان میں بند کر کے رکھ دو، یا کسی کی میت پہ چند لوگ بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کر لے؟ کیا یہی حق ہے اس کا؟ ارے یہ تو تمہاری پوری زندگی میں کامیابی لانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میں اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اس کی تلاوت کے ساتھ اسے سمجھو، اس کے احکام کو جانو، قرآن و حدیث کے فیصلے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھو۔ تم نے کتنی ناقدری کر کے چھوڑ دی قرآن پاک۔ ارے انگلش ٹیوشن پڑھانے والوں کو 2,500 5,000 روپے تم دے سکتے ہو، اور یہی حافظ قرآن اگر تمہارے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے تو 100 روپے دینے میں تمہارے چہرے بگڑتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کا مقدس کلام جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے، اور جو تمہاری ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، اسی لیے تمہارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، اور تمہیں توفیق نہیں ہے کہ تم مسجد آ جاؤ۔ کیا جمعہ تمہارے اوپر فرض ہے، یا 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے تمہارے اوپر؟ جب نماز پڑھتے ہو تو مسائل نماز جانتے ہو کہ تمہاری نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ائمہ چیخ چیخ کر تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کون سا دن ہوگا جس دن تمہاری عقلوں پہ سے یہ پردے ہٹیں گے اور تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت آؤ گے؟ ذرا سوچو اپنی تباہی اور بربادیوں کو۔ اگر تم نہیں سنبھلے تو یاد رکھنا پھر تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے روز اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ لہذا اے لوگو یاد رکھو، مسجدوں کو آباد کرو اپنے سجدوں سے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنے بچوں کو دین سکھاؤ تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکیں۔ ارے کم از کم تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائے مغفرت تو کر دیں۔ اگر تمہاری نزا کے عالم میں وہ تمہارے سرہانے بیٹھ کر یاسین کی تلاوت تو کر دے۔ تم مر جاؤ تو غسال کو ڈھونڈنے کے لیے باہر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے۔ اگر تمہارا بیٹا غسل جنازہ کا طریقہ اسے معلوم ہوگا تو وہ ادھر ادھر کیوں جائے گا؟ باپ کے جنازے کا غسل خود دے گا، باپ کے میت کا غسل خود دے گا۔ اور جب نماز پڑھانے کا طریقہ اسے معلوم ہوگا تو وہ خود باپ کی جنازے کی نماز افضل ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو کیا یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے دین سیکھیں؟ تم دین سیکھو،
تو اگر یہ چاہتے ہو تو مسجد کو آؤ، مسجد آباد کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، اسے جمعرات کے دن لوبان اور عود کا دھواں دینے کے لیے نہیں آیا، دکان میں مکان میں برکت کے لیے اس کا تعویذ ٹانگنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہدایت کے لیے آیا۔ اسے پڑھو، ہدایت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا مولوی ہے کہ اتنے سخت جملے کہہ دیتا ہے، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں تمہارا دین صحیح طریقے سے سکھا دوں اور بتا دوں۔ پیار سے جو ماننے والا ہے اسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، جو ڈانٹ اور ڈپٹ کر کے ماننے والا ہے اسے ڈانٹ اور ڈپٹ کر کے سمجھایا جاتا ہے۔ ہم آپ کے پاس گلی گلی کوچا کوچا آتے ہیں دعوت لے کر، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کو نماز کے لیے آتے ہیں؟ فجر کے بعد تمہارے لیے ہم بیٹھنے کے درس قرآن دیتے، بچہ بوڑھا جوان سب پڑھتا ہے، تم کیوں نہیں آتے پڑھنے کے لیے؟ عشاء کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، نماز پڑھی اور فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں جیسے نہ جانے کہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک 10 منٹ بیٹھو گے تو کیا تمہیں 1-2 حدیثیں نہیں یاد ہو جائیں گی؟ 1-2 مسئلے نہیں معلوم ہو جائیں گے؟ کیوں اٹھ کے بھاگ جاتے ہو اتنی جلدی؟ کیوں نہیں بیٹھتے ہو قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے؟ اور ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہے تمہارے لیے، تم آؤ تو صحیح، سیکھو تو صحیح، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے پوچھو تو صحیح۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں آپ خود اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں، میں ان تمام معاملات سے بری ہوں۔ میں بار بار دعوت دے رہا ہوں، آؤ بیٹھو سیکھو، نہیں آتے تم جانو، تمہارا کام جانو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔